أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 2 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے اس پارے کے 4 پاؤ کیے گئے ہیں۔ پہلا پاؤ جو ہے وہ ہم QC 2 میں پڑھ رہے ہیں، اگلا 5 پاؤ جو ہے 5 صفحوں کا وہ QC 3 میں، اور تیسرا پاؤ جو ہے وہ QC 4 میں، اور چوتھا پاؤ جو ہے QC 5 میں انشاءاللہ پڑھیں۔ QC 2 میں جو ہم نے پاؤ پڑھنا ہے اس پہ 5 صفحے ہیں۔ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ انگوٹھے پر پہلا صفحہ اور چھوٹی انگلی پہ 5واں صفحہ ہوگا۔ آئیے انگوٹھے کے اوپر جو پہلے صفحے کے اشارات ہیں انہیں دہرا لیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ مختصراً یوں بھی کہہ سکتے ہیں تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں۔ پہلا اشارہ کافرین کو ہدایت نہیں، دوسرا اشارہ ہے منافقین کو ہدایت نہیں، تیسرا اشارہ ہے فسادی اور بیوقوف، چوتھا اشارہ ہے دو رخے۔ تو آئیے اس کو بھی انگلیوں پہ رکھ کے دیکھیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ اور مختصر اشارے یوں ہیں: کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تو پہلے اشارے کی آیت یہ ہے جو کافرین کو ہدایت نہیں، اشارے کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اور دوسرا اشارہ منافقین کو ہدایت نہیں، اس کی آیت تھی من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اور تیسرے اشارے کی جو کہ فسادی اور بیوقوف ہے، آیت کچھ یوں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ تو آئیے آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے فسادی اور بے وقوف۔ تو پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے: منافقین اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بری خواہشات اور شکوک کی بیماریاں ہیں۔ تو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے پلیز۔ جی رضوانہ اکبر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔
صدق اللہ العظیم۔ تو اسباق اس کے یہ ہیں، منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ منافقین بے وقوف، کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ تو آئیے اس کے اندر آنے والے جو ہے افعال اور اسماء اور حروف کو دیکھ لیں۔ حروف میں اس میں وا، اذا، لا، لا، انما، اعلی، لیکن، اما، یہ آئے۔ اور اسماء میں ہم، الار، نحنو، ہم، المفسدون الف لام سے پتہ چلا، الناس الف لام سے پتہ چلا، السفہاء الف لام سے پتہ چلا، مصلحون یہ جو ہے واو نون سے پتہ چلا۔ کیوں؟ اگر واو نون والے کے شروع میں یا تا ہے تب تو وہ مضارع ہے، اگر تا یا نہیں ہے، میم آئے تو وہ کیا ہے؟ وہ پھر اسما میں سے ہے۔ فعل میں کیلا، قالو واو الف سے پتہ چلا، آمنا یہ خاص فعل ہے، آمنو واو الف سے پتہ چلا، آمنا وہی دوبارہ آ گیا، انو اومنو، نؤمنو یہ مضارع کا فعل ہے۔ اسی طرح تفسیدو واو الف سے پتہ چلا، یعلمون یہ دیکھیں علامت مضارع شروع میں آ گئی، اس سے پتہ چلا، یشعرون علامت مضارع شروع میں۔ تو آئیے چلتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور اس جب کیلا کہا گیا، کیلا جو ہے یہ مجہول ہے، یہ خاص طریقے سے بنا ہوا ہے، اس پہ پیش کی علامت نہیں ہوتی، یہ زیر سے ہی آتا ہے، اس کو ایسے ہی یاد کر لیجئے، کالا سے کیلا، یہ اس کا کیا ہے؟ وہ مجہول ہے، یقولو سے کیلا۔ اس کے بعد لہم، لا میں نے لیے ہم ان کے، لا نہیں، تفسدو واو الف سے پتہ چلا یہ کیا مضارع ہے، کیونکہ علامت مضارع شروع میں آ رہی ہے، تم سب فساد پھیلاؤ، لا نہیں، یعنی نہیں تم سب فساد پھیلاؤ، کہاں؟ فی میں، الارض زمین، فی الارض زمین میں، فی کیا حرف جار ہے تو دیکھیں آگے اسم الارض آیا تو اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، مجرور ہے، تو یہ کیا ہوا؟ جار اور مجرور، جارون و مجرور اسے کہتے ہیں۔ کالو، کالو واو الف سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے، کالا واحد ہوتا ہے، کالو اس کی جمع ہے، تو وہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے، کیلا کا مطلب بھی تھا ان سے کہا جاتا ہے، وہ اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ مضارع میں تھا۔ یہاں دیکھیں کالو کا مطلب وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، لیکن ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے اذا ہے، تو یاد رکھیں اذا جب آتا ہے تو وہ مضارع میں لے جاتا ہے، ماضی کا ترجمہ مضارع میں لے جاتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی نصر جا کے میں نہیں ہے، وہ آیا تو آ جائے، تو اسی طرح یہ اذا کی وجہ سے جو ہے کالو کا ترجمہ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں۔ انما، اس کو ہم ایز اے ایک لفظ لیں گے، انما بس، فقط، صرف، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس میں نئے الفاظ میں کیلا تھا، تو فریز کیا ہوگی؟ وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا قِيلَ، آگے تفسدل جو ہے نیا لفظ ہے تو اس کے لیے فریز بنائیں گے، فکرہ کیا؟ لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض۔ آگے مصلحون نیا لفظ ہے تو اس کے لیے ہم کیا بنائیں گے فریز؟ انما نحن مصلحون، انما نحن مصلحون۔ وقت معنی اور اذا معنی جب، کیلا کہا جاتا ہے، کہا گیا، لیکن وہ اذا کیلا کا جب ترجمہ کریں گے جب کہا جاتا ہے، اذا کی وجہ سے ماضی کا ترجمہ مضارع میں آتا ہے۔ لا کے معنی نہیں تفسدو فساد پھیلاؤ، لا تفسدو مت فساد پھیلاؤ، انما بس، فقط، نحنو ہم۔ تو آئیے شرح دیکھتے ہیں۔ منافقین دیکھنے میں مسلمان تھے مگر اندر سے کفر پر عمل کرتے تھے،
مدینہ اور آس پاس کے دشمنوں کے وفادار تھے اور مسلمانوں یا اسلام کے حلق میں بالکل بھی مخلص نہیں تھے۔ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام فساد ہی کا سبب بنیں گے۔ جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کی بجائے الٹے دعوے کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کر رہی ہیں۔ اللہ، اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ترجمے کے ساتھ ایک بار جی سر میں کروں؟ جی کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک ابھی آیت لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہ، اللہ کے معنی ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ، جان لو، ہوشیار ہو جاؤ۔ ان بے شک ہم وہ، بے شک وہ کیا ہم وہی ہے المفسدون، فساد مچانے۔ یہ جب ہم یا جو ہے ضمیر اسے کہتے ہیں ضمیر فصل، جدا کرنے والی ضمیر۔ دیکھیں انہم میں ہم موجود ہے، المفسدون میں جو ہے ہم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جب ایکسٹرا ضمیر لاتے ہیں ضمیر فصل تو اس کا مطلب ہوتا ہے زور دینے کے لیے، یعنی اس میں حسر اثر پیدا کرنے کے لیے۔ ہم المفسدون، وہ ہی ہے فساد مچانے والا۔ با اور لیکن جو ہے یہ اردو کا لیکن جو ہے وہ اسی سے نکلا، لیکن لا نہیں یشعرون، وہ سمجھتے، یعنی نہیں ہے وہ سمجھ، یعنی جان لو بے شک وہ وہی ہے فساد مچانے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ تو اس میں جو نئے لفظ آئے ہیں ہم المفسدون، ہم المفسدون، اس کا فریز ہوگا لا یشعرون، یہ نیا لفظ ہے، اس کا فریز ہوگا لا یشعرون، لا میں نے نہیں، یشعرون وہ سمجھتے ہیں۔ شرح دیکھتے ہیں۔ ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا، اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں۔ اللہ، اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا؟ جی سسٹر عمرانہ شاہین، آپ نے پہلے انمٹ کیا تھا کہ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون، هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ جان لو بے شک وہ وہی ہیں فساد مچانے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے اگلی آیت لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، اذا کی وجہ سے قیلا کا ترجمہ مضارع میں ہو گیا، قیلا اس نے کہا، لیکن یہ کہا سے کیا ہو گیا؟ کہا جاتا ہے۔ لا ہم، دو ٹکڑے لا لیے، ہم ان سے، آمن آمن ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، کما ایک لفظ کے طور پر ہم لیں گے، یہ کا اور ما سے مل کر ہے، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، یعنی جیسے ایمان لائے لوگ اس طرح تم ایمان لاؤ۔ قالو، وہ کہتے ہیں، قالو دیکھیں یہ اذا کا اثر یہاں تک چل رہا ہے، قالو وہ کہتے ہیں، آنؤمن، آ کیا، آ یہ سوالیہ ہے، آ اور حل دو ہی حرف عربی میں سوال کے لیے، کہیں پہ حل استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ تو کیا آنؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا آمن ایمان لائے، السفہاء، السفہاء بے وقوف لوگ، یعنی جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہم اس طرح ایمان لائیں۔ اللہ، اللہ، یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے، اللہ، جیسے کسی کو للکارا نہیں جاتا ہے، کوئی ٹھہر جا، تو اس طرح قرآن میں یہ اللہ، جان لو، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انہم بے شک
ہم وہی ہیں اور لیکن لا نہیں یعلمون، وہ نہیں جانتے. یعنی اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، جیسے اور لوگ ایمان لائے تم کہتے کیا ہم ایمان لائیں؟ جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ. جان لو بے شک وہی ہے بے وقوف اور لیکن وہ نہیں جانتے. اس میں نئے الفاظ لکھ لیتے ہیں آمن اور جو ہے آمن الناس اور آنومن، تو ان کو جو ہے فریز بنا لیجئے ان کو علیحدہ. السفہاء بھی یہ لفظ ہے، اسے بھی فریز کے طور پر لیں گے. آئیے اس کی شرح میں. الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہیں، جو اس وقت بھی اور آج تک کے لیے سچے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں. منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم وہ جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے. ان کے لیے اپنا پیسہ اور پوزیشن بہت اہم تھی. انہیں یقین نہیں تھا کہ مدینہ کے اطراف دشمنوں کے درمیان مسلمان بچ سکیں گے، اس لیے وہ اس وقت کے مشرکوں اور یہودیوں سے جو ہے گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے. وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے، مگر ان کے مرنے پر ہی انہیں اپنی بے وقوفی اور حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا. اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی بھی میں طے کیا کہ مسلمانوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکا. اللہ اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی سے ایک بات پڑھیں. جی سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ. جان لو بے شک وہی ہیں بے وقوف اور لیکن وہ نہیں جانتے. صدق اللہ العظیم. جزاک. تو آئیے ترجمے کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سن رکھو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے. سن رکھو خود وہی بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں. اسباق کی طرف چلتے ہیں. اسباق ہمیں ان آیتوں سے یہ ملے منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. منافقین بیوقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. تو آئیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ بے شک میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا. تو اس دعا کو یاد کرنے کے لیے اس کو جس میں یاد کر لیں. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. صرف 3 الفاظ ہیں، شقاق، نفاق اور اخلاق. باقی اللہم انی اعوذ بک تو ہر دعائیں تقریباً ایسے ہوتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. چھوٹی سی بہت مؤثر دعا ہے، آسانی سے یاد رکھتے ہیں. اسما کی طرف چلتے ہیں. اس میں ایک لفظ ہے مصلحون، تو اس کا واحد ہوتا ہے مصلح اور جمع مصلحون مصلحین.
مفسد، مفسد کی جمع مفسدون، مفسدین، صفا اس کی جمع. 3 حرفی صحت مند افعال جو اس میں آئے ہیں، شعرا، یشعرو، اشعر، شاعر، مشہور، شعور، سین اینڈ را اس کے روٹ لیٹر. اور پہلے دیکھیں ماضی میں زبر ہے درمیان میں اور مضارع میں پیش، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ باب نصرہ. تو یہ باب نصرہ. علمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم. علمہ عین لام میم روٹ لیٹر ہوئے اور چونکہ شروع میں ہی ماضی میں ہی زیر آ گیا تو باب سمجھا. تو یہ ہمارے پاس اس کا ٹیبل ہے. آپ میں سے جو کرنا چاہے. جی برادر امتیاز آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز آپ سر شعرا اس نے سمجھا، شعرو ان سب نے سمجھا، شعرتا آپ نے سمجھا، شعرتو میں نے سمجھا، شعرتم آپ سب نے سمجھا، شعرنا ہم سب نے سمجھا، شعرت اس عورت نے سمجھا. یشعرو وہ سمجھتا ہے، یشعرونا وہ سب سمجھتے ہیں، تشعرو آپ سمجھتے ہیں، اشعرو میں سمجھتا ہوں، تشعرونا آپ سب سمجھتے ہیں، نشعرو ہم سب سمجھتے ہیں، ہیا تشعرو وہ عورت سمجھتی ہے، اشعر سمجھ، اشعرو سمجھو، لا تشعر مت سمجھ، لا تشعرو مت سمجھو، شاعر سمجھنے والا، مشعور جس کو سمجھا گیا، شعور سمجھنا. اور ہم شاعر کسے کہتے ہیں؟ جو نظم غزل وغیرہ. تو آئیے عالمہ. عالمہ جی کون کرانا چاہے گا؟ سسٹر رضوانہ آپ نے یا کسی نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا؟ جی آپ کرا دیجیے. میں کراؤں؟ ٹھیک ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت ہی علمت اس عورت نے جانا. پھر فعل مضارع ہے، یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں، تعلم وہ عورت جانتی ہے. پھر فعل امر، اعلم جان لے، اعلم جان لو. فعل نہیں، لا تعلم مت جان لے، لا تعلم مت جان لو. اور پھر فاعل عالم، مفعول معلوم، اور علم عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا. 3 حرفی کمزور افعال جو کہ وہابہ، وعدہ، کالا، کانا کے وزن پہ آتے ہیں، اس میں اعلیٰ، یقول، کل، قائل، مقول، قول. یہ جو کالا ہے اس میں روٹ لیٹر نہیں پتہ چل رہا کیونکہ الف آ گیا. یہ یا تو واو ہوگا یا پھر یا. تو اب مضارع میں دیکھیں کیا ہے، یقول، وہاں پہ واو نظر آ گیا. اس کا مطلب ہے یہ الف واو کی جگہ تو لہذا روٹ لیٹر میں کاف واو لام. تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. کانا جی بردر صفدر آپ کرا دیجیے. بردر صفدر علی. وہ نہیں ہے، کوئی اور کرا دے. کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، کلتا آپ نے کہا، کلتو میں نے کہا، کلتم آپ سب نے کہا، کلنا ہم سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولونا آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو وہ عورت کہتی ہے، کل کہہ، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو، قائلن کہنے والا، مقولن جس کو کہا گیا، قولن کہنا. جزاک. تو آئیے یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے. دوسرے سر اس حصے میں ایک کی طرف سوال بڑھتے ہیں. جی برادر. سوال کر سکتے ہیں سر؟ یہ جی جیسے فعل سے پہلے اذا کے آنے سے
ماضی مضارع کے معنی دیتا ہے. تو اگر از آئے تو کیا فرق ہوگا اگر فعل سے پہلے؟ از جو ہے وہ اصل میں ماضی پہ کوئی اثر نہیں کرتا، تو مضارع کے ساتھ اگر آئے تو اس کے معنی جو ہے نا وہ اسی طرح اس میں لے جاتا ہے، مستقبل میں لے جاتا ہے. تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے. از اور ازا ایک جیسا ہی رویہ رکھتے ہیں. چلیے آگے ہے. آؤ ٹھیک ہے، قرآن سے تھینک یو. آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 2 اشارہ سی کی کلاس میں آج ہم دعا کا ٹیبل پڑھیں گے. دعا جو ہے یہ کمزور فعل ہے، تو آئیے پہلے صحت مند کو دیکھ لیتے ہیں. اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ. اس لیے سن لو سامعہ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر قرآن کھولو گے کھولنے سے فتح، اللہ کی مدد آئے گی مدد سے نصرہ، ورنہ مار پڑے گی مار سے ضربہ. اس لیے سن لو سننے سے سامعہ. تو فتح، نصرہ، ضربہ، سامعہ یہ 4 باب ہیں جو آپ نے QC1 میں پڑھے تھے، اور یہاں ہم اسے دہرائیں. کمزور حرف عربی میں 3 حرف کمزور کہلاتے ہیں، واو، یا اور نون. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک یا دو جو ہے کسی فعل میں آ جائیں تو وہ فعل کمزور فعل کہلاتا ہے. مثلا وہابہ میں واو آیا تو وہابہ کمزور فعل ہو گیا. وعدہ میں واو آیا تو وعدہ کمزور فعل ہو گیا. اعلیٰ میں الف آیا تو کمزور فعل ہو گیا. تو لہٰذا کمزور افعال کے بارے میں آپ نے 3 باتیں. پہلی بات یہ کہ یہ جو ہے چاروں باب افعال جو ہم نے QC1 میں پڑھتے ہیں انہی کے اسٹائل یا پیٹرن پر جو ہے ٹیبل بناتے ہیں. جیسے فتح یفتح ہوتا ہے، اسی طرح وہابہ یہب، وعدہ یعد. تو یہ جو ہے اسی طرح نصرہ ینصر، ضربہ یضرب، سمع یسمع کی طرح جو ہے وہ اپنے اسٹائل پہ اسی اسٹائل پہ ٹیبل بناتے ہیں. دوسرا کمزور حرف تھک جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں. مثلا یعنی 3 وقت میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ہمیں بھی ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے ان سے سبق لیں. مثلا واو تھکتا ہے تو اس کی جگہ یا الف آ جاتا ہے. یا تھکتی ہے تو اس کی جگہ واو یا الف آ جاتا ہے. الف تھکتا ہے تو اس کی جگہ واو یا تو یہ جو ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تبدیلی ہوتی رہتی. تیسری بات یہ کہ کمزور افعال کے متعلق جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں اور اس میں اگر حرف الف نظر آئے کمزور تو سمجھ جائیں کیا یہ بدلی ہوئی حالت ہے جو اصل میں یا تو واو ہے یا یا ہے. یہ مثال سے دیکھتے ہیں. مثلا کالا میں الف ہے، یہ الف اصل میں واو کی جگہ ہے. دعا میں الف ہے، یہ واو کی جگہ ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے قادہ، قادہ میں الف ہے، یہ یا کی جگہ ہے. زادہ میں الف ہے، یہ بھی یا. ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ بھئی یہاں یہ واو کی جگہ ہے یا ہم ڈکشنری میں جب ہم مادہ یعنی اصلی حروف جو روٹ لیٹر میں دیکھتے ہیں کالا کے تو وہاں لکھے ہوئے کاف واو لام اور دا کے لکھے دا. اس کا مطلب ہے کالا اور دا میں الف واو کی جگہ. اور جب ہم قادہ کے روٹ لیٹر دیکھتے ہیں ڈکشنری میں تو کاف یا دال لکھا ہوا ملتا ہے، زادہ کا زادہ، تو اس کا مطلب ہے قادہ اور زادہ نہیں یا. اب ہمارا سوال ہے ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں 3 طریقے سے. نمبر 1 کوئی ہمیں پڑھاتے ہوئے بتاتا ہے، جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کالا اور دا میں الف یا واو کی جگہ ہے، قادہ اور زادہ میں جو ہے یا. یا پھر جب آپ ٹیکسٹ بکس اپنی پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، یہ لکھی ہوئی باتیں نہیں. یا پھر آپ جب کسی لفظ کو ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری میں جاتے ہیں تو وہاں سے پتہ. تو ہمارے صحت مند افعال کیا ہوئے؟ فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. کمزور افعال کے لیے ہم نے 3 جملے سیکھے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے دیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت. آپ میں سے کوئی ان 3 جملوں کو افعال کے ساتھ دوہرا دے پلیز. جی سسٹر رضوانہ اکبر. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، اور دینے سے زیادہ اس نے زیادہ دیا.
اس اس نے لیے بڑھایا دعا کرو ہدایت. اس نے بڑھایا. اس نے دعا اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا اس نے دعا کی. ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی. چلیے آئیے دیکھتے ہیں دا. دیکھیں اس میں ایک الف نظر آ رہا ہے جو کمزور ہے، اس لیے دا کیا ہے؟ ایک کمزور فعل ہے. اور یہاں یہ اب ہمیں پتہ چل گیا دا میں الف جو ہے کس کی جگہ آیا ہے بھائی؟ دا کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ دال عین واو. دال واو. اینڈ واو. میں نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ الف جو ہے دا میں واو کی جگہ ہے، کالا میں بھی واو کی جگہ ہے. تو دا کے میں نے اس نے پکارا، اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ ہے انا علی کا دا ذکر یا رب. تو آئیے اس کا ماضی کا ٹیبل دیکھتے ہیں. دا اس نے پکارا، داؤ ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعت اس مؤنث نے پکارا. اس کی جمع جو ہے زبر کے ساتھ بنتی ہے. اس سے پہلے جتنے افعال ہم نے پڑھے تھے نا، مثلا نے کہا فعلا سے فعلو پیش کے ساتھ جمع بنائے، جالا سے جعلو پیش کے ساتھ جمع بنائے، فتح سے فتحو پیش کے ساتھ بنائے، زکارہ سے زکارو پیش کے ساتھ نصر. لیکن یہ کیا دا سے داؤ، داؤ نہیں ہے، داؤ داؤ. تو یہ جبر کے ساتھ داؤ. حل دا کیا اس نے دعا کی؟ حل کو ہٹا دے، نام لگا دے تو آپ کا جواب ہو جائے گا. کیا ہوگا جواب؟ نعم دعا. نعم دعا. حل داؤ یا ان سب نے داؤ. نعم دعاو. گڈ. حل دعوتا دعوت. نعم دعوتو. تو تا جو ہے وہ تو میں بدلتا ہی ہمیشہ. حل دعوتم نعم نعم دعونا. دعونا. تم جو ہے وہ نام بدلتا ہے. یہ مکالمے کی بیس ہے. حل دعا اللہ یا اس نے اللہ سے دعا کی. نعم دعا اللہ. حل کو کیا ہے؟ نام لگا دیں. یہاں اس نے دعا کی اللہ سے. حل دعا اللہ ہم سب نے دعا کی. نعم دعونا. نعم دعا اللہ. حل دعا اللہ کیا آپ نے یا تو نے جو ہے اللہ سے دعا کی؟ نعم دعوت اللہ. نعم دعوت اللہ. ہاں میں نے اللہ سے دعا کی. حل دعونا. دعوت اللہ کیا تم سب نے اللہ سے دعا کی؟ نعم دعونا اللہ. نام داؤن اللہ. جی ہاں ہم نے اللہ سے دعا کی. تو اب اس کا مدارے کے لیے دیکھیں، اس کو دعا کو جب ہم نے فتح کے سامنے رکھا تو اس سے لفظ بنا یدعا، کیونکہ فتح یفتح درمیان والے پہ زبر ہوتا ہے تو اس لیے عین پہ زبر آیا. جب نصرہ کے سامنے دعا کو رکھا تو یہ بنا نصرہ کے پیٹرن، نصرہ سے ینصرو پیش آتا ہے، دعا ید بنا. اور دربا کے سامنے رکھا تو دعا یدعی بنا. اور سمیہ سے یہ بن نہیں سکتا، کیوں؟ سمیہ کے لیے اس کے نیچے زیر نہیں ہے درمیان والے کلمے میں، اس لیے اس سے نہیں بنا. جب یہ بنا تو ہم نے دیکھا اب جو ہے وہ کہتے ہیں دعا یدو استعمال کرتے ہیں نصرہ کے بدل پہ، اور ہم نے جو ہے اس کا مضارع کا ٹیبل بنایا. یدعو وہ پکار، یدعونا وہ پکارتے ہیں، لیکن پیش واپس آ گیا جو ماضی میں بھی ہے. تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، تدعو ہم سب پکارتے ہیں، تدعو وہ عورت ہوتی ہے. اب آپ کی باری، آپ میں سے کوئی مضارع کا ٹیبل کھڑا دیجیے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھا کیا آپ دہرانا چاہیں گی؟ جی. کیا نادیہ ید. کیا آپ دہرانا چاہیں گی؟ انہوں نے پہلے انمیوٹ کیا ہوتا. چلے ان کا جواب نہیں آ رہا. سسٹر عمرانہ آپ کرا دیجیے. جی. یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو تدعو. اچھا اب ان دونوں ٹیبلوں کے اندر ہم نے گھومنا ہے. مثلا ندعو یہ جمع کا صیغہ ہے، اس ندعو کا واحد کیا ہوگا؟ ماضی میں
نہیں، ندعو جو ہے یہ مضارع میں ہے، مضارع میں اس کا جو ہے واحد کیا ہوگا؟ ادعو تدعونا یہ مضارع میں جمع کا صیغہ، اس میں مضارع میں واحد کا صیغہ کیا ہوگا؟ تدعو تدعونا یہ مضارع میں جمع کا صیغہ، اس کا واحد کیا ہوگا؟ تدعو جب یہ یا سے شروع ہو جائے تو اس میں تا تو آ ہی نہیں سکتی، ندعو ادعو نہیں آ سکتا۔ ندعو جب یہ سر یا کا ید صیغہ ہے تو اس کا واحد بھی یا سے بنے گا۔ ہاں جی یدعو یہ جمع ہے، ید واحد تھا، اس میں واو نون لگا کے ہم نے جمع بنایا تھا، تو یا والے صیغے کا واحد بھی یا ہوگا، جمع بھی یا سے۔ تا والا صیغہ جو ہے واحد ہے تو اس کی جمع تا والے سے ہوگی۔ یہ جو حمزہ والا ادو ہے اس کا جو ہے ایک عجیب نون سے آتا ہے جو کہ نحنو کا نون ہوتا ہے اصل میں، تو اس لیے یہ علیحدہ آتا ہے۔ اب آج ماضی کے ٹیبل میں، ماضی کے ٹیبل میں داؤنا یہ جمع ہے تو اس کا واحد ایک کیا ہوگا؟ دعوتو دعوتون۔ اور یہ جو ہے دعوتم یہ جمع ہے ماضی کا تو اس کا ایک واحد کیا ہوگا؟ دعوتا دعوتا ہے۔ یہ ماضی جمع ہے داؤن تو اس کا ایک کیا ہوگا؟ دعا اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے دا کی جمع داؤتا، دعوتا کی جمع جو ہے دعوتون ہے، دعوتوں کی جمع داون ہے۔ اسی طرح ید واحد ہے تو جمع واو نون لگا کے یدعونا بنتا ہے، تدعو یہ واحد ہے واو نون لگا کے تدعونا جمع بنتا ہے، ادعو جو ہے اس کا جو ہے ہمیشہ نحو کا نون سے جو ہے ندعو بنتا ہے۔ یہ تو ہوگی جمع واحد۔ اب ہم کرتے ہیں ماضی اور مضارع میں مقابلہ۔ ندعو ندعو یہ مضارع ہے تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ ندعو کا ماضی کیا ہوگا؟ ندعو کے سامنے ماضی کے ٹیبل میں جائیں، جو لفظ لکھا ہے اسے پکڑ لیں۔ دعونا دعونا تدعونا یہ مضارع ہے تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ تدعونا کا جو ہے ماضی، تدعونا ماضی کے سامنے چلے جائیں، کیا لفظ دعوتم دعوتم ہو گیا۔ اسی طرح یدعونا یہ جو ہے جمع ہے، یہ اس کا جمع ہے سوری مضارع کا، تو اس کا ماضی کا جمع کیا ہوگا؟ دعو واحد کو پکڑ لیتے ہیں۔ یدعو جو ہے یہ سوری ہم ریورس کرتے ہیں، دا یہ ماضی ہے تو اس دا کا مضارع کیا ہوگا؟ یدعو 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 اسی طرح جو ہے یہ دعوتا 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 یہ ماضی ہے تو اس کا مضارع کیا ہوگا؟ تدعو تدعو ندعو ندعو نہیں ہوگا، ندعو تو بہت نیچے پڑا ہوا ہے، یہ دعوتا کے سامنے ایک دم آپ مضارع کے ٹیبل میں بیٹھ کے تدعو تدعو طرح ہے۔ دعوتو یہ ماضی ہے دعوت تو اس کا مضارع یہاں آئے گا، کیا بنے گا؟ ادعو 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 اس طریقے سے آپ نے یہ ایکسرسائز خود کرنی ہے تاکہ آپ کو پکے ہو جائے کہ دا واحد ہے جمع داؤ ہے، دعوت واحد ہے جمع جو ہے اس کا کیا ہے؟ دعوتم ہے، دعوتم واحد ہے اس کی جمع داونا ہے، یدعو یہ مضارع کا واحد ہے اس کی جمع یدعونا ہے، تدعو واحد ہے تو اس کی جمع تدعونا ہے، ادعو واحد ہے تو اس کی جمع ندعو۔ صرف ٹیبل کو ہی نہیں آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا، ٹیبل کے اندر پڑے ہوئے صیغوں کا آپس میں تعلق دیکھنا ہے کہ ماضی میں یہ ہے تو مضارع میں کیا ہے، مضارع میں یہ ہے تو ماضی میں کیا ہے، واحد ماضی میں یہ ہے تو مضارع میں واحد کیا ہے، جمع ماضی میں ہے تو اس میں کیا ہے، مضارع میں اگر جمع ہے تو ماضی میں کیا ہے۔ آئیے ہل یدعو، اب یہ یا والے جو صیغے ہوتے ہیں ان کا جواب یہی ہوتا ہے صرف ہل کو ہٹا کے نام لگائیں تو جواب بن جاتا ہے، بنائیں نام یدعو، ہل یدعون نعم نام یدعون یدعو ہٹائیں گے یا کوئی جواب ہوگا، ہل تدعو
نعم نعم ادعو یہ ہمیشہ پلٹتا جواب نام ادعو ادعو آج. اور اگر وہ حل تدعونا ہم یہ بھی جواب دیں کہ کیا آپ سب ہیں تو آپ کہیں گے ہاں ہم. تو یہ جو ہے نعم نام. ندعو 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 اب امر کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں دعا سے ہم نے یدعو مضارع بنایا, علامت مضارع یا کو ہٹا دیا, آخری لفظ کو سکون کرنا تھا, اس پہ پہلے سے ہی سکون ہے اور وہ ہے بھی کمزور. جو ہی امر بنا کمزور حرف کھسک گیا. پیچھے کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ دال اور عین. دال جو ہے ساکن ہے, ساکن لفظ شروع میں آئے تو وہ پڑھا نہیں جاتا, اس کے لیے ایک حمزہ لگا, تو ہم ایک حمزہ لگائے. اب سوال یہ تھا کہ اس حمزہ پہ زبر لگائیں, زیر لگائیں, پیش لگائیں, کیا لگائیں؟ تو ہم نے دیکھا یدعو میں درمیان والے پہ کیا, عین پہ کیا تھا, پیش تھا. تو اگر درمیان والے کلمے میں مضارع میں پیش ہو, جیسے ینصرو میں ہے, یذکرو میں ہے, یخلقو میں ہے, یعبدو میں ہے, یدعو میں ہے, تو پھر جو ہے امر کے اوپر حمزہ پہ پیش ہے, تو یہ بنے گا ادعو. اگر وہاں درمیان والے کلمے پہ زبر ہو یا زیر ہو, پھر یہ جو حمزہ لگتا ہے امر کے اندر, اس کے نیچے زیر آتا ہے, زبر نہیں آتا. زبر کب آئے گا یہ کسی میں ہم پڑھیں. ادعو پکار, کیا مطلب؟ پکار یا آپ پکار. ادعو تم سب پکارو یا پکارو. لا تدعو مت پکار, لا تدعو تم سب مت. تو یہ اب آپ کی باری ہے, آپ میں سے کوئی پلیز اس ٹیبل کو کرا دے. ادعو پکار, ادعو پکارو, لا تدعو مت پکار, لا تدعو مت پکارو. Good. تو آئیے اس کے سوال دیکھیں. فعل مضارع کی علامت یہ ہوتی ہے, پہلے علامت مضارع پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے, فا کلمہ ساکن ہوتا ہے, عین کلمہ پہ زبر ہوتی ہے, اور لام کلمہ پہ پیش ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ فعل مضارع تفعلوا. ٹھیک ہے. جب اس کی جمع بنائیں گے, یہ دیکھیں امر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں, تا کو ہٹا دیتے ہیں, علامت مضارع ہٹا دی, فا عین لام. اب یہ لام پہ پیش ہے, اس کو سکون جزم کر دیں گے. تو اس اب یہ فا عین لام میں فا ساکنہ نہیں پڑھا جا رہا, تو ایک حمزہ لائیں گے. یہاں جو حمزہ لائیں گے یہ زیر والا آئے گا, کیا ہوگا, یا پھر پیش والا. اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ امر اس کا بنتا ہے افعل, افعلو سے افعل, فعلا یفعلو افعل ہوتا ہے. اسی طرح نصرہ سے منصب. اب دیکھیں فتحہ, ضربا, سمیا, یہ جب آتے ہیں ان کا جب امر بناتے ہیں تو اس میں زیر والا ہم ہے. کیسے؟ افتح, اضرب, اسم. اور نصرہ سے جتنے آئیں گے اس کے اوپر پیش لگے گا. یہ دیکھیں انصر, اذکر, اخلق, اعبد. تو لہذا اب یہ ہوا فعل مضارع کیسے بنتا ہے, تفعلو سے افعل. یفتح سے کیا بنے گا بھائی؟ جی افتح افتح, زیر لگا. تدریب سے کیا بنے گا؟ اضرب اضرب تو یہ تین آپ نے چونکہ 4 باب ہی پڑھنے ہیں جتنے پڑھے تھے کچھ میں, تو لہٰذا یہ ان میں سے 3 جو ہے فتح, ضربا اور ایک ویسا میں تسمع سے جو ہے کیا ہوگا, اس سے بھی زیر لگے گا, اس طرح اضرب. اور چوتھا کیا ہے, آپ نے باب نصرہ پڑھا تھا, نصرہ تنصرو سے یہ بنے گا پیش کے ساتھ, انصر. ایک اور مثال دیکھیں, تذکرو درمیان والے پہ پیش آ رہا ہے نا, تو اس کے حمزہ پہ پیش آئے گا اذکر. تعبدو دیکھیں درمیان والے پہ کیا ہے, پیش ہے, تو کیا ہوگا اعبد. تخلق درمیان والا کلمہ جو ہے اس پہ کیا پیش آ رہا ہے, تو پیش والا بنے گا. کلیہ کیا ہوا, کلیہ یہ ہوا
اگر مضارع کے درمیان والے حرف پہ پیش آ رہا پھر جو امد کا حمزہ لگے گا اس پہ پیش آئے گا. مثال اذکر، انصر، اعبد، مثلو. اگر درمیان والے جو ہے حرف پہ مضارع میں زبر آ رہا ہے، جیسے دیکھیں کس میں تھا، کس میں زبر آیا تھا، فتح سے یفتح میں زبر آیا، سمیع سے یسمع میں زبر آیا، تو ان کے لیے کیا لگائے گا؟ زیر لگے. اور اگر زیر آ رہا ہو جیسے دربا سے یدربو میں زیر تھا تو اس صورت میں بھی زیر لگے. تو ہمارے پاس دو ہی صورتیں ہیں، ہم یا اس پہ پیش آئے گا یا زیر. پیش کب آئے گا؟ جب درمیان والے کلمے پہ پیش ہو مضارع. اور زیر کب آئے گا؟ چاہے زبر ہو درمیان والے کلمے پہ یا زیر ہو، دونوں صورتوں میں زیر ہوگا. تو آئیے اب ہمارے پاس یہ دیکھیں، ادعو، تو پکار، تو سننے والا کیا کہے گا؟ ادعو، میں پکارتا ہوں. جمع ادعو، تم سب پکارو، تو وہ کیا کہیں گے سننے والے؟ ندعو. لا تدعو، تو مت پکار، تو سننے والا کیا کہے گا؟ لا ادعو، میں نہیں پکارتا ہوں. اسی طرح لا تدعو، تم سب مت پکارو، تو جواب کیا ہوگا؟ لا ندعو، ہم سب نہیں پکارتے. تو آئیے چلتے ہیں آگے. ادعو اللہ، اللہ کو تو پکار، ادعو اللہ کو اللہ کو پکار. وہ کہے گا ادعو اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، تم سب اللہ کو پکارو. وہ کیا کہیں گے؟ ندعو ند اللہ، ند اللہ اللہ. کو. لا تدعو غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکار، تو کیا ہوگا؟ لا ادعو غیر اللہ، میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں. لا تدعو غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی کو تم سب مت پکارو. لا ندعو غیر اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو یہ ہمارا ٹیبل یہاں پہ دیکھیں، دائم پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا جائے، دعائن پکارنا. تو ٹیبل پورا ہو گیا. عربی بول چال دیکھتے ہیں. حل انتا دائم، تو کیا جواب ہوگا بھائی؟ انتا کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ آنا سے. نام نام انا دائن. حل انتم دائون، کیا تم سب پکارنے والے ہو؟ تو کیا کہیں گے وہ جواب میں؟ نعم نحن داعون. جواب دائون. آئیے، یہ ہمارے پاس پورا ٹیبل آ گیا. اب آپ سب مل کے مجھے یہ ٹیبل کرائیں. پہلے ماضی کے سیغے کرائیں. جی، ایک انگلی دائیں طرف، کیا ہوگا؟ نے پکارا، دائیں طرف. اس نے پکارا، ہم سب نے پکارا. دعو اور یہ پوچھتا، آپ نے پکارا. دعوتو، میں نے پکارا. دعوتو دعوتم، یہ چار انگلیاں سامنے ہوں، دعوتم اور اپنی طرف وہ چار انگلی. دعونا یہ ایک انگلی بائیں طرف ہو. دعت دعت، اگر یہ اوپر کی طرف ایک انگلی ہو بائیں طرف، یدعو، اور اگر چار انگلی ہو یدعونا اور سامنے کی طرف تدعو اپنی طرف، ادعو سامنے کی طرف چار انگلی ہو، تدعونا اپنی طرف ندعو ندعو، بائیں طرف، ندعو یدعو، سے نیچے ادعو اور اگر جمع ہو ادعو یہ اگر لا تدعو، لا تدعو لا ندعو، اور اگر یہ جو ہے اوپر سے نیچے اشارہ آ رہا ہے، دائن اگر یہ مبعون اگر یہ دعا. تو ہمارے ٹیبل یہ ہوا داعون، داعون، دعوتو، دعوتو،
یدعو یدعونا تدعو ادعو تدعونا ندعو تدعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو داعین مدعو دعا. جی سسٹر عمرانہ آپ ایک بار کرا دیجیے یہ ٹیبل. دا دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتم آپ سب نے میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا، دعات اس عورت نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہو، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، تدعو وہ عورت پکارتی ہے، ادعو تم پکار، ادعو آپ سب پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، آپ سب مت پکارو، داعین پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا. یہ نیچے کیا دعا ہے؟ دعاؤن دعاؤن پکارنا. تو آئیے 6 چابیاں دیکھتے ہیں. دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، ادعو پکار، داعین پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا جائے، دعاؤن پکارنا یا دعا سمپلی کہہ دیں. بس اس نے پکارا اپنے رب کو، بس ہو گیا فا. اس نے پکارا یدعو اپنے رب کو، تو کیا ہوگا؟ کریں جی ترجمہ. فدعا ربہ، فدعا ربہ نے پکارا اپنے رب کو. آگے اردو میں ترجمہ کیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے. چلیں، ادعو پکارو، تم سب امر کا سیکھا ہے، ربکم تمہارے رب کو کیا ہے؟ گڑ گڑاتے ہوئے. حل تدعو جی حل تدعو ربک واحد کا سیرہ ہے. ہاں جی ادعو حل تدعو پہلے میں تو پکارتا ہوں، پہلے تو حل کی جگہ کوئی نعم لفظ لے کے آئیں گے، نعم حل کو ہٹا دیں نعم تو نام ہو جائے گا. نام ادعو آگے نام ربی ادعو ربی ربی کافر ہے، یا میں تبدیل ہوگا. یس نام ادعو ربی. رب یہ جو رب کا ہے یہ بھی ربی میں تبدیل ہو جائے گا، کاف کی جگہ یا آ جائے گا. دا کی جگہ طلا کا تبدیل، طلا تلاؤ تلاؤتا تلاؤتو تلاؤتم تلاؤنا تلت. مدارے ہے یتلو یتلونا تتلو اتلو تتلونا نتلو تتلو. امر ہے اتل اتل، اور جو ہے اس کی جمع کیا ہوگا؟ اتلو اتلو. اور جو ہے نہیں کیا ہوگا؟ لا تتلو لا تتلو. تالن متلوعن تلاوت. تو یہ اس کا ٹیبل ہے، آپ میں سے جو کرنا چاہے پلیز. تلا اس نے تلاوت کی، تلاؤ ان سب نے تلاوت کی، تلاوتا آپ نے تلاوت کی، تلاوتو میں نے تلاوت کی، تلاوتم آپ سب نے تلاوت کی، تلونا ہم سب نے تلاوت کی، تلت اس عورت نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، یتلونا وہ سب تلاوت کرتے ہیں، تتلو آپ تلاوت کرتے ہیں، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، تتلونا آپ سب تلاوت کرتے ہیں، نتلو ہم سب تلاوت کرتے ہیں، یا تتلو وہ عورت تلاوت کرتی ہے، اتلو تلاوت کر، اتلو تلاوت کرو، لا تتلو مت تلاوت کر، لا تتلو مت تلاوت کرو، تالین تلاوت کرنے والا، مطلوبن جس کی تلاوت کی گئی، تلاوتن تلاوت کرنا. جزاک اللہ خیر. تو آئیے آگے چلتے ہیں. جا یہ جا کا ٹیبل ہے، جا جاؤ جیتا جیتو جیتم جینا جاءت. یجیء یجیعون تجیء عجیء تجیعون نجیء تجیء جی جیعون لا تجیء لا تجیعون جائن مجیعون اور جو ہے مجیعون. تو آج کا بڑا اہم جو ہے دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا، آئیے دیکھتے ہیں. یہ دو لفظ ہیں آنے یعنے.
آنے این زیر کے ساتھ. یہ دونوں علامتیں کسی چیز کے تعداد میں دو پر دلالت کرتی ہیں، یعنی دو کو ظاہر کرتے ہیں. مثلا علامت آنے جو ہے اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، اور یعنی جو ہے صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اور ان علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے. مثلا جنتانے دو باغ، بحرانے دو سمندر، عینینے دو آنکھیں، مشرقینے دو مشرق، یلتقانے وہ دو ملتے ہیں، تکذبانے تم دونوں جھٹلاتے ہو یا جھٹلاؤ گے، تجریانے وہ دونوں چلتے ہیں یا چلیں گے، اسی طرح یبغیانے وہ دونوں زیادتی کرتے ہیں یا کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ جو ہے اس سورۃ الرحمن میں یہ جو ہے تثنیہ کا صیغہ آنے کا جو ہے نا بہت زیادہ آئے ہیں، وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں. لا تفسدو، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ لا تفسدو مت فساد لاؤ. مصلحون اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. منافقین مدینہ اور مدینہ کے باہر کیا چیز پھیلا رہے تھے؟ فساد اور برائی. ہدایت کا ذریعہ صحیح نہ ہو تو صرف کیا پھیلے گا؟ جہل یعنی جہالت، فساد، شک، بری خواہش، یہ چاروں ہی پھیلے گی. آمنو ہوگا ایمان لاؤ، یعنی تم سب ایمان لاؤ. السفہاء کیا ترجمہ ہوگا؟ خاص بے وقوف لوگ، الف لام ہے نا تو خاص ہو گیا. منافقین کے لیے سب کچھ کیا تھا؟ دولت اور عہدہ ان کے لیے تھا. مفسد کی جمع کیا ہوگا؟ مفسدون، مفسدین. یشکرون کا فعل ماضی بتائیں کیا ہوگا؟ شعرو. اچھا یہ پچھلے سوال میں یہ دیکھ لیں، مفسد کے اوپر دیکھیں نہ تو دو پیش ہے، نہ دو زبر ہے آخر میں، نہ دو زیر ہے. اگر کوئی اسم ایسا آئے، یہ اکثر کوئز اور اس میں ہوتا ہے ہوم ورک میں، اور لوگ جو ہے جب غلطی ہوتی ہے کہتے ہیں جی یہ دیکھو غلط لکھا ہوا ہے. اگر اسم کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں ہے، پھر اس کی دونوں جمع بنیں گی. مثلا مفسد یہاں ہے تو یہ مفسدون، مفسدین. اگر فرض کر لیں مفسد کے اوپر دو پیش ہوتے یہاں، پھر اس کی جمع صرف واو نون سے بنتی مفسدین. فرض کر لیں اس کے اوپر دو زبر لکھے ہوتے، پھر یہ مفسدین ہی اس کی جمع. فرض کر لیں اس پہ دو زیر لکھے ہوتے تو مفسدین. تو اس کا مطلب ہوا یہ جو ہم نے QC1 میں سیکھا تھا، مسلمون دو پیش والا ہے تو جمع مسلمون. اگر جو ہے مسلمن دو زبر والا ہے تو جمع مسلمین. اگر دو زیر والا ہے تو مسلمین. اور اگر اس پہ کوئی علامت نہیں ہے تو دونوں جمع بنا دیں، مسلمون، مسلمون، مسلمین. تو یہ جو ہے آپ نے خاص طور پہ نوٹ کرنا. یا شعرونا کا ہم نے دیکھ لیا. شعارو جو ہے ماضی ہے. کل تم کا جو ہے فعل مضارع کیا ہوگا؟ یا تقولون. یہ جو ٹیبلوں میں میں آپ کو گھما رہا تھا کہ ماضی دیکھو تو مضارع بتاؤ، مضارع دیکھو تو ماضی بتاؤ، وہ یہ والا سوال ہے. ترجمہ کیجئے. تدعون مضارع دو ترجمے کے، تم سب پکارو گے، تم سب پکارتے ہو. ہم بلائیں گے، ندعو. یدعون الی الخیر عربی کا جملہ ہے، عربی میں اس کا جواب یا ترجمہ کیا ہوگا اردو میں؟ وہ سب بلاتے ہیں خیر کی طرف. ہل تدعو اللہ عربی میں جواب دیے، تدعو ہے تو کیا عدو میں بدل جائے گا؟ نام اللہ. دعا سے تین افعال کی چابی ہے، کیا ہوگا؟ دعا، یدعو، ادعو. ہل انتم داعون عربی میں جواب دیے، انتم ہے تو کیا نحنو سے جواب دیں گے، نام نحنو داعون. تلو کا ترجمہ کیجئے. تلو ان سب نے تلاوت کی، ماضی کا صیغہ. ہل تلوت القرآن تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تلوتا ہے تو تو میں بدل جائے گا، نام تلوت القرآن. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور تلاوت کر ان سب پر. وَاتْلُ اور تلاوت کر، عَلَيْهِمْ ان سب پر. تلا سے تین اسما کی چابیاں کیا بنیں گی؟ تالن، متلون، تلاوتن. تو 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے ہیں. اب آپ QC2 میں ہیں تو 10 منٹ جو ہے مصحف سے دیکھ کر اور 10 منٹ حافظے سے
اور 2 پڑھنے کے ہیں، اپنی کورس کی کتاب کو 10 منٹ روزانہ پڑھیے، اور جو وہ کارڈ ہے پاکٹ اس کو جو ہے دن میں 5 مرتبہ 2 منٹ کے لیے ضرور دیکھیے۔ کورس کا جو ہے لفظی ترجمہ وہی QC1 کا جو 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے اس میں 50% قرآن ورڈ ہے اسے دیکھیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے۔ یاد رکھیے آپ اس کورس کے لیے منتخب اللہ نے انتخاب کیا ہے، اپنے علم کے اضافے کے لیے دعا کیجیے، رب زدنی علما، اور دوسروں کو پڑھانا یا سکھانا شروع کریں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔